بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم رب زدنی علما نافعا۔ یعنی الف با اس کی مشق کرنی ہے، اور الف سے لے کر یا تک اگر ہم حروف کی ادائیگی کے ساتھ مخارج کے ساتھ ادا کر لیے تو انشاءاللہ آگے چل کر قرآن کریم صحیح ہو جائے گا۔ تو آج سے پہلا تختی نورانی قاعدہ سے شروع کریں گے، تختی نمبر 1، جس میں حروف تہجی کا بیان ہے، اور حروف تہجی کو بالکل صحیح کرنا آسان ہے، اور انشاءاللہ اگر ہم اور آپ مل کر محنت کریں گے تو جلد از جلد حروف تہجی صحیح ہو جائے گی، اور حروف تہجی صحیح ہونے کے بعد انشاءاللہ قرآن پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو ہم اور آپ تختی نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حرف ہے، سب سے پہلا حرف آتا ہے الف۔ الف منہ کے خالی حصے میں سے ادا ہوتی ہے۔ الف یہ ایک نقصہ ہے جس کو آپ لوگ بولتے ہیں نقصہ، نکیر۔ یہ شکل اگر سیدھی ہے اس کو بولا جاتا ہے الف، اور ان کے بعد یہ ایک شکل ہے۔ اس شکل کے بنا پر اس پہ نقطہ ڈالتے ہیں، اور نقطے کے حساب سے ہم پتہ کرتے ہیں کہ یہ الف، یہ با ہے یا تا ہے یا ثا ہے۔ اگر اس حرف کے نیچے، اس نقشے کے نیچے میں ایک نقطہ ہو تو یہ الف، یہ با ہوگا، اور اس کے اوپر میں اگر 2 نقطہ آئے تو یہ تا، اور اسی کے اوپر میں ایک نقطہ اور آئے تو یہ ثا۔ اور جب با ہم پڑھیں گے، با کی ادائیگی دونوں ہونٹ جب ملتے ہیں آپس میں اس طریقے سے با، تو یہ حرف با، تو با ادا ہوتا ہے۔ اور تا، اوپر کے دانت کے اوپر کا دانت ان کی جڑ میں زبان کی نوک سٹانے سے تا ادا ہوتا ہے، تا۔ اور اس طرح ثا، دونوں دانت کے بیچ میں زبان کا کنارہ سٹانے سے ثا ادا ہوتی ہے، اور سامنے سے وہ زبان ہلکا سا دکھتی ہے۔ ثا، الف با تا ثا، ان کو ہم بار بار مشق کریں گے۔ الف با تا ثا، الف با تا ثا۔ یہ ہے با۔ یہ ہے الف، اس کو بولیں گے الف۔ الف بار بار مشق کرنے سے وہ حرف اپنی زبان پہ چڑھے گا، اور ادا ہونے کے بعد یعنی اس کو آسان ہو جائے گا بالکل، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو بار بار ہم دہرائیں گے۔ تو با، یہ ایک نقطہ جس کے نیچے ہے ان کو بولتے ہیں با، اس کو پڑھتے رہیں گے با با۔ اور یہ 2 نقطہ جن کے اوپر ہے وہ ہے تا، تا تا۔ اور اس نقشے کے اوپر جو 3 نقطہ ہے اس کو کہتے ہیں ثا، ثا ثا ثا۔
الف با تا اور سا. یہ جیم 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 ہا خا. جیم دیکھیے جیم اور ہا اور خا تینوں کی شکل ہو بہو ہے، اور یہ صرف یہ نقطے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جیم اور یہ ہا اور یہ خا ہے. اگر جیم کے بیچ میں اگر نقطہ ہے شکل کے میں بیچ میں تو اس کو بولیں گے جیم، اور اگر اس نقشے کے اوپر میں کوئی نقطہ نہیں ہے اس کو بولتے ہیں ہا، اور اگر اوپر میں ایک نقطہ ہو اس کو بولیں گے خا. جیم ہا اور خا. ہا اور خا حلق سے نکلتے ہیں، یعنی حلق سے ادا ہوتے ہیں. ہا حلق کے بیچ والا حصہ، یعنی تین حصہ حلق کے ہوتے ہیں، ایک شروع والا حصہ اور بیچ کا حصہ اور آخر کا حصہ. شروع والا حصہ یعنی منہ کے طرف جو ہے اس کو بولتے ہیں شروع والا حصہ، حلق کا شروع. اور بیچ میں تین بھاگ کرنے میں بیچ میں اس کو بولتے ہیں بیچ والا حصہ، اور جو سینے کی طرف ہے حلق کا اس کو بولیں گے آخری حصہ. تو ہا جو ادا ہوتا ہے وہ بیچ والے حلق سے ادا ہوتے ہیں، اور خا ادا ہوتا ہے اس حلق کے شروع والے حصے سے، یعنی منہ کے جانب جو ہے وہاں سے پڑھتے ہیں خا، اور بیچ والے حصے میں سے ہا ادا کرتے ہیں ہا. یہ ہوا جیم ہا خا. اس کو بار بار ہم مشق کریں گے. جیم ہا خا. انشاءاللہ آگے انشاءاللہ کل سبق چالو ہوگا.